السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم، اوندھا ستارہ۔ 11ویں علامت اوندھے نوک والا ستارہ۔ مضمون کے شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کچھ علامتیں ضمنی ہیں، ان کو ہم آخر میں بیان کریں گے۔ ضمنی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو شیطان کے پرستار مخصوص مطلب میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور عام استعمال بھی یکساں طور پر ہوتا ہے۔ وہ یہ ادھورا آدھ کا معاملہ ہے۔ ان علامات میں سر فہرست 5 کونوں والا اوندھا ستارہ ہے۔ یہ اگرچہ دیگر جیومیٹریکل اشکال کی طرح ایک خوبصورت اور چچکتی ہوئی شکل ہے جو بے دھڑک مختلف عنوانات اور حوالوں سے استعمال ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ کسی چیز کو بلا وجہ مشکوک یا متروک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اس کی ایک خاص صورت یہ پس پردہ رہ کر نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے والوں کے پراسرار جادوئی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ ضمنی علامات میں شمار کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس عاجز کی تحقیق کے مطابق یہ صرف اسی صورت میں شیطانی نشان قرار دیا جاتا ہے اور جادو کی رسومات میں استعمال ہوتا ہے جب یہ 5 گوشہ ستارہ اوندھا ہو۔ اوندھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی 5ویں نوک بالکل نیچے کی طرف ہو۔ اس صورت میں خود بخود اس کی اوپر کی دونوں کے بکرے کے سینگ کی شکل میں اور اوپر بھی اٹھ جاتی ہیں، 2 بکرے کے کان کی شکل میں دائیں بائیں مڑ جاتی ہیں، اور 5ویں میں بکرے کے ٹھوڑی سما جاتی ہے۔ اس مخصوص حیت میں یہ شیطان کے چہرے کے شبیہ میں بن جاتی ہے، اور شیطانی روحوں کو حاضر و غائب کرنے یا اندھیرے کی طاقتوں سے مدد لینے اور طلسماتی کاموں میں مافوق الفطرت حرام تاثیر پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ سفلی جادوگروں کی سامری روایات کے مطابق جب اس کے گرد دائرہ کھینچا جاتا ہے تو یہ علامت عناصر 4 یعنی زمین، پانی، ہوا اور آگ کی نمائندگی کرتی ہے، جن کا ایک روح جنت سے نکالی ہوئی بد روح یعنی شیطان احاطہ کیے ہوتی ہے۔ تب یہ مضبوط علامت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی پکڑ سے نکلنا ماہر روحانی شخصیات یعنی سفلی عاملین کے علاوہ مشکل ہوتا ہے۔ شیطان کے چیلے برائی کو علامتی طور پر ظاہر کرنے اور شیطان سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کی ایک نوک نیچے رکھ کر استعمال کرتے ہیں، چاہے اس کے گرد دائرہ ہو یا نہ ہو، جبکہ عام لوگ جن کا اس شیطانی چکر سے واسطہ نہیں، اسے ایک نوک اوپر رکھ کر یا بغیر کسی خاص سمت میں رخ کیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ نوک یا دائرے کے فلسفے کا انہیں علم نہیں ہوتا، وہ تو محض آرائشی علامت کے طور پر اسے مختلف شکلوں میں سجاتے ہیں۔ انہیں اس میں مضمر متضاد حقیقت کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ شیطان اور اس کے چیلوں کی ذلت اور رسوائی کی انتہا ملاحظہ کیجیے کہ اہل ایمان تو اللہ کی توحید اور بڑائی ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، تلواروں کے سائے تلے اور سنگینوں کے نوک پر اس کی گواہی دیتے ہیں۔ شیطان کی گزارش اس کے برعکس چوری چھپے لوگوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اس کی کسی علامت کو چور ضمیروں کی طرح پیچھے رہ کر پھیلاتے ہیں۔ ان میں اتنی سخت نہیں کہ اپنے جھوٹے معبود کا کوئی وصف اگر حقیقی ہے تو اسے حق سمجھ کر حقیقت کی طرح کھل کر بیان کر سکیں۔ ذلت بلکہ لعنت کی اس سے بدترین صورت اور کیا ہوگی جو شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا مقدر ہے۔ 12ویں علامت الو کے کان۔ اردو کے ایک مشہور شعر کا مصرع ہے جو کسی قوم کے اسباب زوال کی مختلف وجوہ میں سے ایک اہم وجہ بیان کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ الو کو ہمارے ہاں حماقت، غباوت اور حقارت کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے۔ ہما نامی پرندہ کسی کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کی خوش نصیبی کی انتہا، اور الو کا کسی گھر میں بسیرا کرنا بد نصیبی کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل مغرب کے پیمانے جس طرح ہم مشرق کے باسیوں سے لین دین میں مختلف ہیں، اسی طرح یہاں بھی ان کا عرف و دستور ہمارے رواج اور زبان سے الگ ہے۔
خصوصاً وہ اہل مغرب جو اسلامی دنیا کو تو قدامت پرستی کا طعنہ دیتے ہیں، لیکن خود بدترین قسم کی توہم پرستی میں مبتلا ہیں۔ الو کی خلقت چونکہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اسے دن کو کچھ نظر نہیں آتا، رات ہوتی ہے تو اندھیرا اس کے لیے روشنی کا کام کرتا ہے، اس لیے یہ دن کو ویرانہ میں بسیرا کرتا اور رات کو اپنی سرگرمیوں پر نکلتا ہے۔ بس اسی چیز نے اسے جادوگروں اور شیطانیت پرستوں کے لیے پراسرار اور منفی سرگرمیوں کے لیے کارآمد بنا دیا ہے۔ اس غریب کو خبر بھی نہ ہوتی ہوگی کہ اس کے بصری عیب اور تنہائی پسندی کو فریبی اور وہمی سامریت پرستوں نے یکساں رنگ دے دیا ہے۔ توہم پرستوں کے نزدیک اس کی مقبولیت، تاثیر اور تقدس کا اندازہ اس امر سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے یا اس کے مختلف اعضاء کو جادو ٹونے میں تاثیر کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ اسے ماورائے طاقت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ امریکہ جیسے مہذب ملک میں ان وہمی تصورات کی کار فرمائی اس حد تک اونچی سطح پر ہے کہ امریکہ کے ڈالر کے ایک کونے پر ایک چھوٹا سا الو یعنی الو کا پٹھا جالی سے جھانک رہا ہے۔ امریکہ کے نیشنل پریس کلب کے مونوگرام میں ایک درمیانی سائز کا الو پوری شان حماقت کے ساتھ براجمان ہے، جبکہ واشنگٹن ڈی سی کی عمارت کا آرکیٹیکچر فضا سے ملاحظہ کیا جائے تو اسے ایک دیو ہیکل الو یعنی ٹھیک ٹھاک قسم کا عظیم الجثہ الو آنکھیں مٹکائے دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ میں شیطان پرستوں کا ایک گروہ ہے جس نے اپنے کلب بوہیمین گروو سان فرانسسکو کیلیفورنیا کا تعارفی نشان ہی الو کو قرار دیا ہے۔ دنیا میں کچھ عمارتیں ایسی بن رہی ہیں جن کے بارے میں اہل نظر کی رائے ہے کہ وہ الو کے کان اور آنکھوں کی شبیہہ کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کی گئی ہیں، گویا کہ الو بیچارے کے دوہے اعضاء ہمارے ہاں مضحکہ خیز اور نامبارک سمجھے جاتے تھے، لمبوترے کان اور ذہانت سے محروم، حماقت سے بھرپور گول مٹول آنکھیں۔ خیر، اسے دونوں ہی کو مغرب میں وہ قدر و منزلت ملی ہے کہ کم ہی کسی کے حصے میں آئی ہوگی۔ شیطان پرستوں اور دجل کاروں کی یہ علامت ہمارے مخصوص عرف اور رواج کی بنا پر ہمارے ہاں کم استعمال ہوتی ہے، لیکن مغرب میں اس کا استعمال بھی زوروں پر ہے، اس لیے ہم نے اسے ضمنی اور غیر معروف نشانیوں میں شمار کیا ہے، ورنہ تو مغرب میں الو کے پٹھے تو باقاعدہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس پر ہم بوہیمین گروو پر لکھے گئے مضمون میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ 12 شیطانی علامات کا تذکرہ تو مکمل ہوا، 10 اصلی اور 2 ضمنی۔ یہ قصہ ہم نے کیوں چھیڑا اور اس ساری درد سری کا مقصد کیا ہے؟ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس شیطانی مہم کا شکار ہونے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ رحمان کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر اس شیطانی قسم اور دجالی فتنے کے مقابلے کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، یا ہم یوں ہی خود کو اور انسانیت کو شیطانی مہمات کے سامنے بے دست و پا ہدف بنتا دیکھتے رہیں؟ اس سوالات کا جواب ہم ان سطور کے بین السطور میں دیتے رہتے ہیں۔ اب موقع آ گیا ہے کہ اس کی تفصیلی وضاحت کر دینی چاہیے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور سوال نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اس پر حسب مقدور گفتگو کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ درج بالا نکات کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ان علامات کے پھیلانے سے دجالی قوتوں کا مقصد۔ سامعین کے دل میں مضمون کی ابتدا سے بلکہ عنوان پڑھ کر ہی قدرتی طور پر ایک سوال پیدا ہوا ہوگا، یعنی شیطانی قوتوں کی طرف سے ان دجالی علامات کو پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہودی میڈیا اور صہیونی منصوبہ ساز اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پس پردہ رہ کر ان مشتبہ علامتوں کو رواج دینے کی مہم سے یہ دشمن انسانیت دجالی گروہ چاہتا کیا ہے؟ شیطان کی پجاریوں اور شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار اور شیطانی قوتوں کے سب سے بڑے حمایت یافتہ ہرکار دجال اکبر کے چیلوں کی طرف سے ان علامات اور نشانات کو اشاروں کنایوں میں پھیلانے کے 2 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا طبعیاتی ہے اور دوسرا ماوراء طبعیاتی۔ ایک کا تعلق ظاہری اسباب سے ہے اور دوسرے کا باطنی تاثرات سے۔ ہم بساط بھر کوشش کریں گے کہ دونوں کے آسان تشریح کر سکیں۔ نمبر 1، دجال کے لیے میدان ہموار کرنا۔ پہلا مقصد ہے کرۂ ارضی کے باشندوں خصوصاً ترقی یافتہ مغربی ممالک اور بالخصوص مسلم ممالک میں دجال کے خروج کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا
تاکہ جب سراپا دجل و فریب اس فتنہ عظما کا ظہور ہو تو مہذب انسانی دنیا اس غیر مہذب حیوانی شتونگڑے سے نامانوس نہ ہو، نہ اسے اجنبی یا اپنے احساس و شعور سے دور محسوس کرے۔ اس کے ساتھ مخصوص علامتیں اتنی مرتبہ ان کی نظروں سے گزری ہوں، کان میں پڑی ہوں، دل و دماغ میں جگہ بنا چکی ہوں کہ انہیں سب کچھ اپنا اپنا دیکھا بھالا اور شعور و احساس سے قریب قریب محسوس ہو۔ خاص کر وہ علامتیں جو در حقیقت عام انسانی عقل اور عرف عام میں عیب سمجھی جاتی ہیں، مثلا اندر کو دھنسی ہوئی یا باہر کو ابھری ہوئی آنکھ، یا ان سے نفرت کی جاتی ہے، مثلا سام، سینگ، کھوپڑے اور ہڈیاں وغیرہ، یا ان کے جادوئی و شیطانی پس منظر کی بنا پر لوگ ان سے کراہت محسوس کرتے ہیں، مثلا جادوئی اعداد یا آگ وغیرہ۔ ان سب سے آج کی مہذب اور تعلیم یافتہ دنیا ایسی آشنا اور مانوس ہو جائے اور دجال کے خروج سے پہلے ہی ہر طرف دجالیات کا ایسا چرچا ہو جائے کہ ہر بڑا چھوٹا اس فتنے کے حشر سامانیوں کو معمول کی چیز اور انسانیت کے اس دشمن کو بنی نوع انسان کے لیے خیر خواہی کا مجسم روپ سمجھنے لگے۔ اس کی ایک مثال ہم دوسری علامت اکلوتی آنکھ میں دے چکے ہیں۔ ایک آنکھ کو اتنا مشہور کیا جا رہا ہے کہ رفتہ رفتہ دو آنکھیں حسینوں کا حسن اور میں جبینوں کا استعارہ نہیں بلکہ ایک آنکھ حسن کی علامت اور طاقت کا منبع سمجھی جانے لگے گی۔ یہی وہ دجل و فریب ہوگا جس کا شکار انسانیت اپنی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ نمبر 2، شیطان سے مدد حاصل کرنا۔ دوسرا مقصد پر اسرار ہے اور ماوراء طبعیات سے تعلق رکھتا ہے۔ شیطان کے چیلوں ان علامات سے نہ صرف یہ کہ شیطانی طاقت اور شیطان کی حمایت حاصل ہونے کا یقین رکھتے ہیں بلکہ اس میں ایسی شیطانی تاثیر کے قائل ہیں جو شیطان کی توجہ کھینچتی ہیں اور اسے خدا کی طرف سے بطور آزمائش و مہلت دی گئی گندی طاقت کو شیطان کے پجاریوں کے حق میں استعمال کرنے کی درخواست کرتی ہیں۔ یوں سمجھیے جس طرح مسلمان مقدس مقامات کی شبیہ یا متبرک کلمات کا عکس اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے نازل شدہ برکت کے حصول کے لیے شائع کرتے، پھیلاتے اور آویزاں کرتے ہیں، شیطان کے چیلے بالکل اسی طرح اس لعین کو خوش یا متوجہ کرنے کے لیے ان علامات کو پھیلانے اور ان کی تشہیر کر کے لوگوں کو ان سے مانوس کرتے ہیں تاکہ شیطان اپنی اوقات کے اندر رہتے ہوئے ان کی ناجائز سفلی خواہشات کی تکمیل میں ان کی مدد کرے اور اس کے بدلے یہ زیادہ سے زیادہ دولت و شہرت حاصل کر سکیں اور حتی الوسع حیوانی لذت اور شہوت پوری کر سکیں۔ اصل مقصد کی طرف اس سوال کے جواب سے فارغ ہونے کے بعد ہم اس تحریر کے اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں۔ شرکا تذکرہ شر ہی پھیلاتا ہے۔ یہ خیر صرف اسی وقت بن سکتا ہے جب شر کی تردید کی جائے، حق کا گرز باطل کے سر پر اس زور سے مارا جائے کہ اس کا بھیجا نکل آئے۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا اور محض انداز قیافے سے نہیں شواہد و قرائن کی روح سے سمجھ لیا کہ ان پر اسرار علامات کے پیچھے اسرار وغیرہ کچھ نہیں، محض شیطان کی رسوائی اور بنی آدم سے انتقام کی داستان ہے، تو اب ہمیں جس علامت کے بارے میں یقین ہو، مضمون کے آغاز میں کہہ دیا گیا تھا کہ یقینی بات کا اعتبار ہے، وہمی شک و شبہات کی کوئی حیثیت نہیں، تو جو علامات یقینی ہیں ان سے بچنا چاہیے، انسانیت کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن کیا ایک منظم مہم کے سامنے اتنا کافی ہوگا؟ کیا ہم ہمیشہ دفاع ہی کرتے رہیں گے؟ اس طرح تو یہ دنیا اندھیری وہ ارتدادوں کا شکار ہو کر شیطان کی بستی بن جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے یا شیطانیت کو دھتکارنے اور اس کے اعلی کاروں کو ناکام بنانے کے لیے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، وہ بندے کے اس عمل سے راضی ہوتے ہیں جو خلوص سے بھرا ہوا اور مشقت و آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے جگہ اور ماحول کی مناسبت سے اختیار کیا جائے۔ فتنوں کے اس دور میں انسانیت کو فتنوں سے بچانے کی کوشش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں مرحلہ وار درج ذیل ترتیب اختیار کرنی چاہیے تاکہ نہ ہم خوفزدہ ہوں اور نہ کسی اور کو مرعوب و خوفزدہ کریں، ہم حق کے علم بردار ہوں اور بلا خوف و جھجک اپنا فرض انجام دیں۔ اس سلسلے میں ہم برادران اسلام کی خدمت میں چند باتیں عرض کریں گے۔
یہ گزارشات دراصل فتنوں کے اس دور میں ایک طرح کا مربوط اور مرتب لائحہ عمل ہیں، جس کے مطابق زندگی کا معمول بنانے سے انشاءاللہ تعالی فتنوں سے حفاظت بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت و نصرت بھی حاصل ہوگی۔ دجال جلد اول و جلد دوم میں اس طرح کے تدابیر بیان کی جا چکی ہیں۔ یہاں اسلوب کچھ الگ ہے اور نوعیت بھی ایک طرح سے الگ ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اس شیطانی منصوبے اور دجالی مہم کے خلاف لائحہ عمل کے نکات ترتیب وار کچھ یوں ہیں۔ اس میں سے پہلی اور آخری بات پوری بحث کا خلاصہ اور جان ہے۔ پہلی بات، سچی توبہ نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اس فتنہ زدہ دور میں سچی توبہ اور رجوع الی اللہ ہی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب تک بے خبری میں اگر کسی شیطانی علامت کو اپنے لباس، جوتے، اشتہار یا کسی اور شکل میں برتا ہو، زبان سے اس کا اظہار کیا ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ آئندہ کے لیے ایسے اعمال کی توفیق مل جائے جو ان شیطانی اعمال کو دھتکارنے اور ان کے خلاف جد و جہد کا ذریعہ ہوں۔ شیطان کا مکر و فریب مکڑی کے جالے کی طرح انتہائی بودا اور اس کے منصوبے اور چالیں انتہائی کمزور ہیں۔ دل کی توجہ سے ایک مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس کی کبریائی بیان کرنے یا ایک لا حول پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، یہ واویلا کرتا ہوا سر میں مٹی ڈالتا ہوا بھاگتا ہے۔ مغربی دنیا تو وحی الہی کی مقدس و مبارک تعلیمات اور اس کے نور و حفاظتی حصار سے محروم ہے، اس لیے وہ شیطانی قوتوں کو یلغار کے سامنے بہتی چلی گئی۔ اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کتاب اور سچی تعلیمات دی ہیں۔ امت مسلمہ کے پاس اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اصل حالت میں موجود ہیں، جن میں آخر زمانوں کے فتنوں کی وضاحت خوب تفصیل سے کی گئی ہے۔ اسے چاہیے کہ ساری دنیا کے لیے خیر اور سلامتی کی داعی بن جائے اور مغرب کے شیطان گزیدہ اور ستم رسیدہ انسانوں کو گناہوں اور گمراہیوں کے اس گڑھے سے نکالنے کی کوشش کرے جس میں شیطان کے پیروکاروں اور دجال کے اعلی کاروں نے اسے دھکیلنے کی کوشش جاری رکھی ہے۔ جب اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سچی توبہ نصیب ہو جائے تو اس کے بعد اس پر قائم رہنے کے لیے دو کام کیجیے۔ نمبر 2، اصلاحی حلقے سے جڑ جائیے۔ توبہ کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ اپنے علم و عمل کو شریعت و سنت سے قریب تر لانے کی جد و جہد کیجیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے علمی و اصلاحی حلقوں سے جڑ جائیے جہاں اہل حق، علماء کرام اور مشائخ اعظام شریعت و سنت کا نور پھیلا رہے ہیں اور فتنوں کے اس دور میں اپنے پروں تلے آنے والے امتیوں کے ایمان کی یوں حفاظت کر رہے ہیں جیسے مرغی اپنے نادان اور کمزور بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک نو مسلم پادری سے راقم الحروف نے پوچھا، جب آپ کفار کی صف میں تھے اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ کس طبقے کو اپنے کام میں رکاوٹ سمجھتے تھے یا ہماری کس تحریک سے خطرہ محسوس کرتے تھے؟ انہوں نے برجستہ کہا، دو قسم کے مسلمانوں کو، ایک وہ جو مسلمانوں کو مسجد سے جوڑے، جو مسجد سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اور ہم تو لوگوں کو اللہ اور رسول سے دور کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ جو جہاد کی بات کریں، یعنی عملاً جہاد کریں یا نہ، لیکن صرف جہاد کو فرض عین بتائیں، لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ قتال فی سبیل اللہ شرعی فرائض میں سے ایک فرض ہے، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھے، ان کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ محترم سامعین، دراصل ان علمی و اصلاحی حلقوں جو مساجد و مدارس اور خانقاہوں میں قائم ہوتے ہیں، ان سے جڑنے کی بہت سی برکات ہیں۔ ایک اہم فائدہ اور عظیم برکت یہ ہوتی ہے، انسان کی سب سے قیمتی متاع یعنی اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اس کو مسنون اعمال سے شناسائی پیدا ہوتی ہے، مسنون زندگی اپنانے کا شوق اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ شر و فتن اور شیطانی مہمات کے باطنی و نفسیاتی جراثیم سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3، جدیدیت کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اس کے بعد جدیدیت کے فتنے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ نئی چیزوں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے اس قدیم اور اصلی دین اور اس کی مبارک تعلیمات سے چمٹے رہنے کی فکر کیجیے جو برحق اور سراپا صدق ہے۔ جدیدیت کا لیبل لگی چیزوں، خصوصاً مغرب سے آئی ہوئی چیزوں اور مغرب زدہ لوگوں سے بچیے، ان کے نظریات و افکار سے بھی اور ان کی تہذیب اور روایات سے بھی۔
یہ لوگ باتوں باتوں میں انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثلا مغرب زدہ دینی اسکالر ہمیں ماڈرن اسلام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ماڈرن اسلام کوئی چیز نہیں، انسان یا تو مسلمان ہے یا کچھ اور ہے، بیچ کا دوغلا راستہ نفاق ہے۔ اسی طرح ناول، کارٹون اور فلموں کے ذریعے اہل مغرب اپنے دجالی نظریات ہمارے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جادوئی اعتقادات کی ترویج کے لیے فرضی مخلوق اور وہمی شخصیات کے قصے کہانیاں لکھتے ہیں اور ان پر فلمیں بناتے ہیں۔ اڑنے والا اژدہا، سینگوں والا ناقابل شکست ہیولا، پروں والی خلائی مخلوق، نچلا دھڑ گھوڑے جیسا اور اوپر کا انسانوں جیسا، ماورائی طاقتوں کی حامل پر اسرار فرضی شخصیات، یہ سب کچھ دراصل انسان کو ذہنی طور پر مرعوب کرنے اور نفسیاتی شکست اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرنے کے بعد اس پر قابو پانے کی کوششیں کرتی ہیں۔ لہٰذا خود کو اور اپنے متعلقین کو فرضی ناول، کہانیاں پڑھنے اور فلمیں اور کارٹون وغیرہ دیکھنے سے بچائیں۔ نیز ایسے نیم مذہبی اور نیم مغربی اسکالروں کے بیانات نہ سنیں جو خود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہیں، تحریف کے نام پر تجدیدیت کے فتنہ عظمیٰ کا شکار ہیں، اور اس راستے سے وہ ہمیں اباحیت اور پھر دجالیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں شک نہیں اس طرح کی مخلوق سے متاثر انسان تاریکی کے عالم بردار اور نامانوس قسم کی فتنہ باز و فتنہ پرور مخلوق دجال اکبر کا آسان ترین شکار ہوگا۔ نمبر 4، شریعت و سنت کو طرز حیات بنائیے۔ جو اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ شریعت و سنت کو طرز حیات بنائے اور شیطانی کاموں اور دجالی فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان دونوں کا فتنہ شر و باطل پرستی کا فتنہ ہے۔ اس کا علاج خیر کو پھیلانے اور خدا پرستی کو عام کرنے میں ہے۔ جہاں شریعت کا حکم زندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، وہاں شیطان شکست کھائے گا اور واویلا کرتے ہوئے بھاگے گا۔ جہاں انسان گناہ کرے گا، حیوانات کی طرح نفس پرستی میں مبتلا ہوگا، وہاں شیطان کا کام آسان ہوگا اور انسانیت فتنہ دجال کے پھندوں میں پھنستی چلی جائے گی۔ اللہ و رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ امتحان کا وقت اور غیرت دکھانے کا لمحہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک رب کے دین اور اپنے محسن و مشفق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہدایت اور استقامت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور اپنے اور ساری دنیا کے دشمنوں اور ان کے چیلوں کے مقابلے میں کتنی مشقت اٹھاتے اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، مسنون اعمال اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ علاوہ ازیں دجال کا فتنہ شیطان کا عظیم فتنہ ہے، اس سے دفاع کے لیے رحمان حصار میں آنا ضروری ہے۔ رحیم و رحمان ذات کی مدد اور اس کی حفاظت کے حصار میں آنے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل، متبع سنت، مشائخ کرام کی صحبت اور مسنون اعمال ہی واحد ذریعہ ہیں۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری رکوع کے بارے میں حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ فتنہ دجال اور اس کے زہریلے اثرات و جراثیم کے خلاف مضبوط ترین حصار اور مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ ان کا صبح و شام ورد کیجیے۔ اسی طرح ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیجیے جنہیں محدثین کی اصطلاح میں تعوذات کہا جاتا ہے، یعنی جن میں اعوذ کا لفظ آتا ہے، اور ان کے ذریعے ہمارے محسن و حقیقی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں اور ناگوار چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین و تعلیم کی ہے۔ یہ دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ نیز اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ آخری بات، نظر جہاد کو زندہ کیجیے۔ آخری بات یہ ہے کہ منحوس شیطانی علامات اور مکروہ دجال نشانات کی روک تھام کیجیے۔ اس کی جگہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کو عام کیجیے، رحمانی شعائر کا احترام کیجیے، گناہ چھوڑنے اور چھڑوانے کی ترغیب دیجیے، اور دجالی فتنے کے واحد حل قتال فی سبیل اللہ کے عظیم فرض کی ادائیگی کی فکر کیجیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے حلال کمائیے اور اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رکھیے۔ نظیر قتال کو زندہ کیجیے اور قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں جڑ جائیے۔ جان، مال، زبان، دامے، درمے، سخنے، کسی نہ کسی شکل میں فرض قتال فی سبیل اللہ ادا کیجیے۔ اس سے غافل رہنا اجتماعی خودکشی ہے۔
یہ ذلت والی زندگی کو قبول کرنے حسرت ناک موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لہٰذا ہر حال میں اس میں کسی نہ کسی شکل میں اس سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ یہ کسی بھی اشکال کی بنا پر ساقط نہیں ہونا چاہیے۔ روز قیامت یہ سوال نہیں ہوگا کہ نیکی کی جد و جہد میں کتنی کامیابی حاصل کی، سوال یہ ہوگا کہ نیکی پھیلانے اور بدی کے خاتمے کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش کیوں نہیں کی۔ ہم سب کو وہ لمحہ یاد رکھنا چاہیے جب ہم سے یہ سوال ہوگا، لازماً ہوگا اور برسر عام ہوگا۔ پھر ہمارے سامنے خیر کے داعیوں اور اسلام کے سپاہیوں کو اعزازیت و انعامات ملیں گے، اور خیر و شر کے معرکے میں پھسڑے پن دکھانے والوں کو حسرت اور ارمان کے علاوہ چارہ نہ ہوگا۔ ہمیں اس وقت کی حسرت اور ندامت سے بچنے کے لیے آج کی مہلت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ فتنہ عظیم کے مقابلے میں قلیل عمل کا اجر انشاءاللہ العزیز العلام بہت عظیم اور ہمارے تصور سے بالا تر ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔